بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ لمحہ چارم کے کتاب النکاح کے 20 مسائل میں سے 11واں مسئلہ ہم پڑھیں گے۔ 11ویں مسئلے کی مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں، مزید تو عبارت میں پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کافرہ عورت سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کافرہ عورتوں کی 2 قسمیں ہیں، اہل کتاب اور غیر اہل کتاب۔ جب وہ ہم کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر اہل کی بھی ضرورت نہیں، کتابیہ اور غیر کتابیہ۔ غیر کتابیہ کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے۔ غیر کتابی جیسے بت پرست، آتش پرست، ٹھیک ہے۔ اور کتابی کیسے؟ جیسے یہودی، عیسائی اور بعض لوگ مجوسی، جس کو زرتشتی بھی بولتے ہیں، اس کو بھی اہل کتاب مانتے ہیں، ان کے ساتھ شادی کرنا حرام نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے یعنی دائمی یا غیر دائمی؟ تو ہمارے برادران اہل سنت تو ان کے ساتھ دائمی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں تو متع ہے ہی نہیں، لیکن ہم شیعہ کہتے ہیں کہ کتابیہ کے ساتھ متع کی اجازت ہے، نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی شوہر دونوں کتابی تھے اور ان میں سے جو ہے شوہر مسلمان ہو گیا، اب عورت وہ مسلمان نہیں ہوتی، وہ کہتی میں تو عیسائی رہنا چاہتی ہوں، تو یہ نکاح جو پہلے تھا اس وقت دونوں عیسائی تھے، اب شوہر مسلمان اور عورت جو ہے کیا ہے کتاب، کہتی یہ نکاح چل سکتا ہے۔ نیا نکاح، ابتدا نکاح کی مرد مسلمان اور عورت عیسائی نہیں ہو سکتا، لیکن جو پچھلا تھا اس کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ پھر آگے چل کے اور بھی اس قسم کے مسائل آئیں گے۔ الحادیۃ عشرۃ، 11واں مسئلہ، تحرم الکافرۃ، حرام ہو جاتی ہے یا حرام ہے کافرہ عورت کون سی؟ جو کہ غیر کتابیہ ہے، وہی ہے۔ اب ہی کی ضمیر غیر کتابیہ کی طرف نہیں جا رہی بلکہ کتابیہ۔ وہ کتابیہ کون سی ہیں؟ یہودیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی ہو، و نصرانیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی ہو، او المجوسیہ، یا مجوسی زرتشتی ہو۔ اب تحرم الکافرۃ علی المسلم، حرام ہو جائے گی کافرہ کس پر؟ مسلمان پر، اجماعاً، اس بات پر جو کیا ہے وہ اجماع کیا گیا ہے۔ خوب، اجماع یعنی اس میں شیعہ سنی سب کے سب متفق ہیں۔ وَتَحْرُمُ الْكِتَابِيَّةُ، اور کتابی عورت بھی حرام ہے مسلمان پر، دواً، اگر نکاح کرے، لا متعتن، لیکن متع کرنا اس کے ساتھ حرام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ ملک یمین، اور اگر اس کتابیہ کو یہ اپنی ملکیت بنا لے تو بھی حرام نہیں ہے۔ علی اشہر الاقوال، اقوال میں سے مشہور تر قول یہی ہے۔ والقول الآخر، لیکن اس اشہر کے مقابلے میں دوسرا قول ہے، وہ کہتا ہے الجواز مطلقہ، بھائی کتابی عورت مسلمان کے لیے جائز ہے، چاہے دائمی کرے چاہے متع کرے۔ والثالث المنع مطلقہ، اور تیسرا قول ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی کتابیہ کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا مطلقہ، یعنی نہ دائمی نہ متع۔ وَإِنَّمَا جَعَلْنَا، اور بے تحقیق ہم نے قرار دیا ہے مجوسیہ کو، من اقسام الکتابیہ، کتابیہ کے اقسام میں سے، مع انہا، جبکہ یہ مجوسیہ مغایرتن لہا، یہ مغایرت رکھتی ہے کتابیہ کے ساتھ، وَإِنْ أُلْحِقَتْ بِهَا، اگرچہ اس مجوسیہ کو ملحق کیا گیا ہے کتابیہ کے ساتھ، فی الحکم، اس حکم شادی والے میں، لِدَّعْوَاهُ الْإِجْمَاعَ، اس لیے کہ دعویٰ کی ہے کس نے؟ جناب دعویٰ کی ہے مصنف صاحب نے، ٹھیک ہے، کس کی؟ کہ اللہ تحریم نکاح من عداہا، کہ ان 3 عورتوں کے علاوہ دوسریوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، مع وقوع الخلاف فی المجوسیہ، یا اداہا کی ضمیر کتابیہ کی طرف پلٹائیں، جبکہ اختلاف ہے مجوسیہ میں۔ فلولا تغلیبہ الاسم علیہا، اگر مصنف صاحب غلبہ نہ دیتے کتابیہ کا نام مجوسیہ پر، لدخلت، پھر تو مجوسیہ داخل ہو جاتی ہی ان عورتوں میں، المجمع علی تحریم ہی،
جس کے حرام ہونے پر جو ہے کیا اجماع کیا گیا ہے۔ ووجہ اطلاق المصنف علیہ، کیا وجہ ہے کہ مصنف نے کتابیہ کا نام استعمال کیا ہے مجوسیہ پر؟ کیا وجہ ہے؟ ان لہا شبہت کتاب، شبہت کتاب، اس لیے کہ ہمیں شبہ ہے کہ شاید مجوسیہ اس نبی کو مانتی ہے جس پر کوئی کتاب نازل ہوا تھا۔ صح بسبب ہی التجوز، پھر اس شبہ کی وجہ سے صحیح ہے کہ ہم مجازن اس کو بھی کتابیہ کہیں۔ والمشہور بین المتاخرین، اور وہ چیز جو مشہور ہے متاخر علماء کے درمیان، وہ چیز کیا مشہور ہے؟ وہ مشہور چیز یہی ہے کہ یہ جو مجوسی عورت ہے، ان حکم المجوسیہ حکم الکتابیہ، مجوسیہ کا حکم بھی کتابیہ والا حکم ہے، فناسب الاطلاق، تو پھر مناسب ہے کہ مصنف صاحب اس پر بھی کتابیہ کا نام استعمال کر دے۔ وَإِنَّ یمنع پڑھیں تو پھر فائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نائب فائل ڈھونڈیں گے تو انما یمنع المسلم، بتحقیق مسلمان کو منع کیا جاتا ہے من النکاح الکتابیت ابتداء، کہ یہ ابتدا میں آ کے جو ہے کیا ہے کتابیہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، لا استدامتن، لیکن اگر پہلے سے نکاح تھا تو اس کو جاری رکھنے سے منع نہیں کیا گیا، لما سیاتی، اس لیے کہ ان قریب آئے گا، من انہو لو اسلم زوج الکتابیہ، بتحقیق شان یہ ہے اگر کتابیہ عورت کا شوہر اسلام قبول کر لے، فنکاح بحال ہی، تو نکاح اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اب چلتے ہیں مرتد کی طرف، یعنی مسلمان سے کوئی کافر ہو جائے، وَلَوْ ارْتَدَّ أَحْدُ الزَّوْجَيْنِ، اگر مرتد ہو جائے بیوی شوہر میں سے کوئی ایک، مرتد ہو جائے یعنی جو ہے مکر جائے، ہٹ جائے، ٹھیک ہے، اسلام سے، قبل الدخول، ابھی اس شوہر نے بیوی کے ساتھ دخول نہیں کیا تھا، تو بطل النکاح، نکاح باطل ہو جائے گا، سواء کان الارتداد فطریا ام ملیا، چاہے ارتداد فطری ہو چاہے ارتداد ملی ہو۔ فطری اور ملی کی کئی مرتبہ وضاحت کر چکے ہیں، پھر بھی مختصر سی وضاحت۔ ملی اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ کافر تھا، مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائے۔ فطری اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نطفے کے وقت اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان تھا، بالغ ہونے کے بعد بھی اس نے اسلام کو قبول کیا اور پھر کافر ہو جائے۔ وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ، اور واجب ہے شوہر پر، نصف المہر، اس عورت کو مہر کا آدھا حصہ دے، کیوں؟ ان کان الارتداد من الزوج، اگر مرتد اس کا شوہر ہوا ہے، لأن الفسخ، اس لیے کہ نکاح کا ٹوٹنا، جاء من جہت ہی، شوہر کی طرف سے آیا ہے، فاشبہ طلاق، تو پھر گویا کہ یہ فسخ شباہت رکھتا ہے طلاق کے ساتھ، اور طلاق میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر دخول سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھی حق مہر دینی ہوتی ہے۔ ثم ان کانت التسمیۃ صحیحۃ، وہ مہر جو معین کی گئی، تسمیہ سے مراد نام رکھنا نہیں بلکہ معین کرنا، جو مہر معین کی گئی تھی اگر وہ صحیح ہے شریعت میں تو اسی کا آدھا دیکھا، صحیح کا مطلب یہ ہے سونا چاندی، لیکن اگر اس نے کوئی خنزیر کوئی شراب کی حق مہر رکھا تھا پھر اس کا آدھا نہیں دے گا، پھر مہر المثل کا آدھا دے گا، فنصف جناب مسمى، یعنی اس معین مہر کا آدھا حصہ دے گا، وَإِلَّا، یعنی اگر حق مہر میں ایسی چیز رکھی تھی جو صحیح نہیں ہے، فنصف مہر المثل، پھر اس قسم کی عورتوں کو جتنی مہر ملتی ہے اس کا آدھا حصہ دے گا۔ وکیل، اور ایک قول کہتا ہے یجب جمیع المہر، واجب ہے مکمل مہر دینا، کیوں؟ لوجوبہ ہی، اس لیے کہ یہ پوری مہر دینا واجب ہو جاتی ہے عقد کے ذریعے، ولم یثبت تشتیرہ، اور اس پوری مہر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یعنی آدھا آدھا کا حصہ کا کہنا یہ ثابت نہیں ہے، صرف طلاق میں ثابت ہے، وہ اقوا، یہی قول کیل جو ہے کیا ہے وہ اقوا ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْإِرْتِدَادُ مِنْهَا، لیکن اگر شوہر تو مرتد نہیں ہوا، وہ بیچارہ مسلمان ہے، عورت مرتد ہو جائے، فَلَا مَهْرَ لَهَا، تو اس عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گی، کیوں؟ لِأَنَّ الْفَسْخَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا، اس لیے کہ نکاح کا ٹوٹنا یہ عورت کی طرف سے ہوا ہے اور دخول بھی نہیں ہوا تھا۔ وَلَوْ كَانَ الْإِرْتِدَادُ بَعْدَهُ، لیکن اگر ارتداد دخول کے بعد تھا تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وقف انفساخ النکاح، تو یہ نکاح کا ٹوٹنا متوقف ہوگا
علی انقضاء العدت، اس عورت کی عدت جو ہے کیا ہے وہ پوری ہو جائے. ان کان الارتداد من الزوجہ، اگر مرتد کون ہوئی ہے؟ بیوی ہوئی ہے مطلقہ، چاہے مرتد فطری ہوئی چاہے مرتد ملی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت کی توبہ کے قبول ہونے کے چانس ہیں، عدت میں ممکن ہے توبہ کر کے پھر مسلمان ہو جائے. او من الزوج، یا اگر ارتداد شوہر کی طرف سے تھا لیکن وہ فطری ارتداد نہیں تھا بلکہ ملی تھا، تو اس صورت میں بھی عدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح ٹوٹے گا. فإن رجع المرتد، اگر مرتد رجوع کر کے پھر مسلمان ہو جاتا ہے قبل انقضاء العدت، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ثبت النکاح، نکاح ثابت ہوگا. وإلا انفسخ، وإلا کا مطلب کیا ہے؟ اگر عدت کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو وہ نکاح ختم ہو جائے گا. ولا يسقط شيء من المہر، اور عورت کی مہر ثابت نہیں ہوگی. کیوں؟ لاستقرارہ بالدخول، مہر اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب دخول کیا جائے. ولو کان ارتداد الشوہر، اگر شوہر مرتد ہوتا ہے ان فطرت، فطرت کے ذریعے، تو کیا ہوگا؟ بانت زوجتو، بیوی اس سے جدا ہو جائے گی فی الحال، یعنی اسی وقت. اذ لا تقبل توبتو، اس لیے کہ مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ ہمیں امید ہو کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے. بل یقتل، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. وَيُخْرَجْ عَنْهُ أَمْوَالُهُ، اور اس مرتد فطری کے مال اس کی ملکیت سے نکال دیں، اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیں. بنفس الارتداد، خود ارتداد کے ذریعے، چاہے وہ قتل ہو چاہے قتل نہ ہو. وَتَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ، اور اس مرتد فطری سے اس کی بیوی جدا ہو جائے گی. وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، اور وہ پھر وفات والی عدت، یعنی 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے پھر وہ جا کے کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی. وَلَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ، اب پھر چلتے ہیں کہ بیوی شوہر دونوں کتابی تھے، ان میں سے شوہر مسلمان ہو گیا، دونہا، لیکن وہ کتابیہ یعنی عورت مسلمان نہیں ہوئی. فَالنِّکَاحُ بِحَالِهِ، تو نکاح اپنی جگہ پر برقرار ہے. قبل دخول و بعد ہو، چاہے شوہر داخل کرنے سے پہلے مسلمان ہو چاہے داخل کرنے کے بعد مسلمان ہو. دائماً و منقطعاً، چاہے ان کا نکاح دائمی تھا چاہے ان کا نکاح منقطع تھا. کتابین کان زوج ام وثنین، چاہے یہ شوہر کتابی ہو چاہے وہ بت پرست ہو. وجوزنا نکاح للمسلم ابتداء ام لا، چاہے ہم کتابیہ کا مسلمان کے ساتھ نکاح ابتدائی جائز مانے چاہے جائز نہ مانے. تو یہ تو تھا اگر مرد مسلمان ہو جائے، لیکن ولو اسلمت، اگر یہ کتابیہ مسلمان ہو جائے دونہ شوہر کے بغیر، بعد دخول، داخل ہو چکا تھا، وقف الفسخ، متوقف ہے علی انقضاء العدت، عدت کے ختم ہونے پر. اچھا، اس صورت میں عدت کتنی ہوگی؟ وہ عدت الطلاق، یہ طلاق والی عدت ہے، یعنی 3 طہر من حین اسلامہا، جب سے یہ مسلمان ہوئی ہے. فإن انقضت، اگر عدت پوری ہو جائے، ولم یسلم، اور شوہر مسلمان نہیں ہوتا، تو تبین انہا بانت من حین اسلامہا، تو پھر کلیئر ہو جائے گا کہ یہ عورت شوہر سے جدا ہو گئی تھی جب اس نے اسلام کو قبول کیا تھا. وَإِنْ أَسْلَمَ، لیکن اگر بیوی کے عشق میں ہی وہ مرد کہتا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں قبل انقضاء العدہ، عدت کے ختم ہونے سے پہلے، تبین بقاء نکاح، پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح باقی ہے. وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، یہی علماء کے درمیان مشہور نظریہ ہے. وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، اور اسی کی مسلمانوں نے فتویٰ بھی دی ہے، علماء نے فتویٰ بھی دی ہے. وَلِلشَّيْخِ رحمۃ اللہ علیہ قول، شیخ توسی صاحب کا پھر ایک منفرد قول ہے. بِأَنَّ النِّکَاحَ لَا يَنْفَسِخ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، کہتا ہے کہ عدت کے ختم ہونے کے ساتھ نکاح ختم نہیں ہوتا. اذا کان زوج ذمیا، جب شوہر جو ہے کیا ہے وہ کافر ذمی ہو. لیکن لا یمکن من الدخول علیہ لیلا، لیکن اس کافر ذمی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ رات کو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے. ولا من الخلوۃ بہا، اور اس کو اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ولا من اخراج الی دار الحرب، اور اس کافر ذمی کو اجازت نہیں ہے کہ بیوی کو مسلمانوں کے ملک سے نکال کر کافر حربی کے ملکوں میں لے جائے. ما دام قائما بشرائط ذمہ، جب تک وہ ذمے کے شرائط پر جو ہے کہ وہ پابند ہے. ذمے کے شرائط یعنی وہ کھلم کھلا اسلام کی مخالفت نہیں کرے گا.
استنادن الی روایات ضعیفہ. شیخ توسی نے اپنی طرف سے یہ فتویٰ نہیں دی، روایات کو دلیل بنایا ہے، لیکن کیا کریں وہ روایت ضعیف ہیں اور مرسلہ، ٹھیک ہے، ان کے روایت کا سلسلہ کٹا ہوا ہے، او معارضۃ، یا ان روایات کا ٹکرا ہوتا ہے بما ہوا ایسی روایت کے ساتھ کہ وہ اقوی منہا، جو ان روایت سے بھی زیادہ قوی تر ہیں، تو پھر ہم ان قوی تر پر عمل کریں گے، ان پر ہم کریں گے. وَإِنْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ دُخُولِ، لیکن اگر اسلام داخل کرنے سے پہلے ہوا، وہ اسلمت زوجت، اور بیوی مسلمان ہو گئے، بطل العقد، عقد باطل ہو جائے گا، ولا مہر لہا، اور اس بیوی کے لیے کوئی حق مہر نہیں ہے. کیوں؟ لأن الفرقۃ، بھائی پتہ نہیں کیوں مجھے فا پہ ضمے میں مزہ آ رہا ہے، اس لیے کہ جدائی جاءت من قبل البیوی، بیوی کی طرف سے جدائی آئی ہے. وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ، لیکن اگر شوہر مسلمان ہو جائے، بقیہ نکاح ہو، تو نکاح باقی رہے گا، کما مر، جیسے کہ گزر چکا، کیونکہ کتابیہ کے ساتھ نکاح جاری رکھا جا سکتا ہے. ولو اسلم معن، اگر بیوی شوہر دونوں ساتھ ساتھ مسلمان ہو جائے، ثبت نکاح ہو، تو نکاح ثابت ہو جائے گا، یعنی وہی جو انہوں نے کفر کے زمانے میں پڑھا تھا. لانتفاء المقتضی للفسخ، اس لیے کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تقاضا کرے نکاح کے فسخ ہونے کی، کفر تو ہے ہی نہیں، دونوں مسلمان ہیں. اور جو انہوں نے اپنے فقہ کہیں یا اپنے دین کے مطابق نکاح پڑھا تھا، اسلام کہتے ہیں کہ اگر دونوں مسلمان ہو گئے تو ان کے اس نکاح کا احترام کیا جائے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.